اے آنکھ مصیبت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر کے اور وہ مسائب بیان کر کے جو آن حضرت پر امت جفاکار کے ہاتھ سے گزرے ہیں یاد کر۔ اے چشم اگر مصائب امام حسین علیہ السلام پر تجھ سے اشک جاری نہ ہوئے تو پھر وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس پر تو روئے گی۔ اے آنکھ مصائب مظلوم کربلا پر خوب رو، اس لیے کہ اگرچہ انبیاء ما سلف اور اوصیاء ما سبق ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہوئے، لیکن خدا کی قسم وہ مصائب حضرت سید الشہداء کے مصائب کے سامنے حقیر اور پست ہے۔ پس اے چشم تجھ پر لازم ہے کہ اس بے کس و مظلوم کی مصیبت پر، خاص طور پر دختران فاطمۃ الزہرا اور ذریت رسول علیہ السلام کی مصیبت پر خون کے آنسو برسائے۔ حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ بیویاں کہ جن کے دروازے پر فرشتے اجازت لے کر آتے تھے اور اجازت کے بغیر کسی فرشتے کو جرأت نہ تھی کہ ان کے گھر میں داخل ہوں، ایک دن وہ تھا کہ سب مستورات مخترات سر برہنہ بے مکنہ و چادر در در پھرائی جاتی تھیں، کبھی اشقیاء امت جفاکار روم و ترک کی کنیزوں کے مانند صحراؤں کی طرف لے کر پھرتے تھے، اور کبھی قید کر کے شہر میں تماشائیوں کو دکھانے کے لیے بازاروں میں تشہیر کرتے تھے۔ ان بے کسوں کی ذلت اور رسوائی ان ظالموں کو کافی نہ ہوئی، بلکہ ان ظالموں نے دختران زہرا علیہ السلام کو دمشق شہر میں ایسے گھر میں مقید کیا کہ نہایت بوسیدہ اور خراب تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ دن کی دھوپ کی شدت اور رات کو اوس کی وجہ سے ان مختراد عصمت کو یہ اذیت پہنچی تھی کہ ان کے نورانی چہروں کے پوست اڑ گئے تھے۔ چنانچہ انوار النعمانیہ میں منحال سے منقول ہے کہ میں نے شہر دمشق میں جناب سید ساجدین کو اس حالت میں دیکھا کہ حضرت نہایت نحیف اور نزار جسم کے ساتھ ایک عصا پر تکیہ کیے کھڑے ہیں۔ جب میری نگاہ آپ کے قدموں پر پڑی میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں سے خون جاری ہے اور چہرہ زعفران کی مانند زرد ہے۔ پس یہ حال دیکھ کر مجھے تاب ضبط نہ رہی اور اس قدر رویا کہ شدت بکا سے گرا پڑ گئی۔ میں نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، حضرت کا مزاج کیا ہے اور کیا حال ہے؟ یہ سن کر آپ بہت روئے، فرمایا منحال تو اس مجبور اور مظلوم کا کیا حال پوچھتا ہے جس کی ماں اور بہن اب تک قید ستم میں مقید اور غموں میں مصیبتوں میں مبتلا ہوں، اور آج تک ان بے کسوں کو کسی نے اس قدر نہ کھانا دیا ہو کہ انہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا ہو، اور نہ کسی نے ان مختراد عصمت کو کوئی مکنہ اور چادر دی ہو کہ جس سے اپنے سر نامحرموں سے چھپائیں، دن و رات انہیں رونے اور پیٹنے میں گزرتا ہو۔ اے منال عرب فخر کرتے تھے عجم پر کہ ہم عجم سے بہتر اور افضل ہیں، اس لیے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، اور قریش فخر کرتے تھے تمام عرب پر کہ جناب رسول خدا ہم میں سے ہیں۔ بہرکیف ہم اہل بیت رسول کی تعظیم تمام عرب و عجم پر واجب ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ اس امت جفاکار نے ہمارے حقوق غصب کیے، اولاد رسول کو قتل کیا، اور اپنے نبی کی ذریت کو ترک و روم کی کنیزوں کی طرح مقید اور اسیر کر کے نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ در بدر پھرایا۔ اے منال یزید وہ ظالم بے رحم ہے کہ جب وہ ملعون ہمیں اپنے سامنے طلب کرتا ہے تو اس وقت ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہمیں ضرور قتل کر دے گا۔ منال کہتے ہیں کہ میں نے یہ پردرد حکایت سن کر امام سے عرض کی یا ابن رسول اللہ، اس وقت کہاں تشریف لے جانے کا ارادہ ہے؟ اے منال اس قید خانے کے سوا جس میں ہوں کہاں جا سکتا ہوں؟ لیکن یہ قید خانہ عجب تکلیف و اذیت کی جگہ ہے کہ چھت کے سایہ نہ ہونے سے اس شدت گرما میں ہم عورتیں اور بچے دھوپ میں جلتے ہیں، اور وہ جگہ اس قدر تنگ ہے کہ کسی طرف سے ہوا کبھی ہم تک نہیں آتی، جس کی وجہ سے گرمی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ میں بیمار اور نہایت کمزور ہوں، اس لیے گھبرا کر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آیا ہوں تاکہ کچھ سکون ملے، لیکن یہاں آ کر یہ خیال آتا ہے کہ سب عورتوں بچوں کا حال تکالیف سفر و مصائب قید سے نہایت متغیر ہے۔ میرے وہاں ہونے سے بس سب کو تسکین ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے چلے آنے سے کوئی گھبرا کر مر جائے، بس اس خوف سے پھر اسی تنگ و تاریک قید خانے میں چلا جاتا ہوں۔ منحال کہتے ہیں کہ حضرت امام مجھ سے یہی فرما رہے تھے کہ یکایک مکرمہ کی قید خانے سے آواز آئی، اے سجاد تم کہاں ہو کہ تمہاری اتنی سی جدائی ضعیفہ کو ناگوار ہے، میرے پاس جلد آئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں۔ یہ سنتے ہی جناب سید ساجدین بتاب ہو کر اس قید خانے میں روتے ہوئے تشریف لے گئے۔ منحال کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مخدوم کون ہے،
جسے امام سجاد کی ایک پل کی جدائی بھی ناگوار ہے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت زینب بنت امیر المومنین تھیں۔ کتاب منتخبہ وغیرہ کے مانند کتب احادیث میں منقول ہے کہ اسی قید خانے میں امام حسین علیہ السلام کی کمسن بیٹی بھی مقید تھی۔ حضرت اس صاحبزادی کو بہت دوست رکھتے تھے۔ دختر یتیم بھی باپ سے نہایت مانوس تھی، اور جس روز سے اس معصومہ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام مرکہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، اس روز سے وہ یتیم بچی اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، روتی تھی اور امام کی جدائی میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ پس جب وہ شہزادی تڑپ کر اپنے باپ کو پکارتی تھی اور روتی تھی تو ماں اور پھوپھیاں اس مظلومہ کو تسکین کے لیے کہتی تھیں کہ اب رو رو کر اپنے کو ہلاک نہ کر، انشاءاللہ تعالیٰ کل تیرا بابا حسین سفر سے تشریف لائیں گے اور آپ کو گود میں لیں گے اور پیار کریں گے۔ اس وعدہ کو سن کر وہ صاحبزادی کچھ چپ ہو جاتی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد محبت پدری جوش میں آتی تھی اور پھر اسی طرح ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کہتی تھی اور پیٹتی تھی، اور صبح اور شام تک اور شام سے صبح تک ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ناگہاں ایک رات روتے روتے سکینہ کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگ گئی۔ پس تھوڑی دیر کے بعد وہ یتیم بچی نیند سے بیدار ہوئی اور ذبح شدہ مرغ کی مانند تڑپنے لگی۔ چینخ کر کہا کہ اے اماں جان، اے پھوپھی جان، ابھی میرے بابا سفر سے آئے تھے، بلکہ مجھے گود میں لیا اور بہت پیار کیا، لیکن پھر مجھ سے چھپ کر کہیں چلے گئے۔ پس میں اپنے باپ کو تم سے لوں گی، ورنہ اپنی جان دے دوں گی۔ جب اہل حرم نے سکینہ کی دردناک گفتگو کو سنا تو سب کو نظروں میں امام حسین علیہ السلام کی تصویر پھر گئی، اور سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت اپنی دختر یتیم کو تسکین کے لیے اس قید خانے میں ضرور تشریف لائے تھے۔ بس کسی کو یارہ ضبط نہ رہا، سب بیویاں اور بچے اس قدر روئے اور پیٹے کہ قید خانے میں قیامت بپا ہوئی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے رونے پٹنے کا اس قدر شور بلند ہوا کہ یزید ملعون سوتے سوتے چونک اٹھا، اور اس ملعون نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ جلد ابھی خبر لاؤ کہ کون سا آباد گھر برباد ہوا اور کس مظلوم پر یہ آفت عظیم نازل ہوئی کہ جس کی وجہ سے ایسا شور و ماتم بلند ہے۔ میں نے کبھی ایسا رونا نہیں سنا ہے۔ پس اس بے رحم کے ملازم دروازہ قید خانے پر آئے اور اسیروں کا حال دریافت کر کے اس شکی سے جا کر کہا کہ اے امیر، اس قید خانے میں بہت سی عورتیں اور بچے قید ہیں۔ ان میں ایک امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے جو نہایت کمسن ہے، کہ ہر روز اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، اور جس روز سے اس دختر یتیم کا باپ تیرے حکم سے قتل ہوا ہے، اس روز سے تڑپ تڑپ کر بسر کرتی ہے اور ایک لمحہ آرام نہ کرتی ہے۔ آج کی رات اتفاقاً اس بچی کی آنکھ بند ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر اسے نیند آ گئی تھی کہ اس حالت میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھ کر بیدار ہوئی ہے، اور اس وقت سے زمین پر تڑپتی ہے اور اپنی ماں اور پھوپھیوں سے کہتی ہے کہ میرے باپ کو بلا دو، وہ مجھے پھر قید خانے میں چھوڑ کر سفر کو تشریف لے گئے ہیں، اگر وہ ابھی نہ آئیں تو میں مر جاؤں گی۔ پس سب عورتیں اس کے رونے اور تڑپنے سے اس کے ساتھ روتی اور پیٹتی ہیں۔ منقول ہے کہ یہ سن کر اس بے حیا نے حکم دیا کہ اس کے باپ حسین علیہ السلام کا سر قید خانے میں لے جا کر اسے دے دو اور اس سر کو چھاتی سے لگا کر رونا بند کر دے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر عطر تشت میں رکھوا کر اور اس پہ ایک ریشمی رومال ڈلوا کر اس بے کس بچی کے پاس ملازموں کے ہاتھ بھجوا دیا، اور جب اس بچی کی نظر اس تشت پر پڑی، پوچھا کہ کیسا برتن ہے کہ اس سے آفتاب بلند، اس سے بھی زیادہ ایک نور روشن اور تابہ ہے۔ یزید کے نوکروں نے جواب دیا کہ اس میں تیرے باپ حسین کا سر ہے، جس کی جدائی میں تو روتی ہے اور تڑپتی ہے۔ جب اس سے رومال اٹھا لیا اور اس معصومہ کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر پڑی تو پوچھا کہ کیا میرا باپ قتل ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، شہید ہو گئے ہیں۔ بس یہ سنتے ہی وہ دیدار پدر کی مشتاق بیٹی دوڑی اور بابا کا سر اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیا اور منہ پہ منہ رکھ کے نہایت حسرت و یاس کے ساتھ روتی اور کہتی تھی، اے بابا، افسوس افسوس کہ آپ کو ظالموں نے شہید کیا اور مجھے اس کم سنی میں یتیم کیا۔ اب ہمارا کون حامی و مددگار ہے کہ اس وقت بے کسی میں حمایت کرے اور ہمیں تسکین دے اور ہمیں قید سے چھڑائے؟ اب تک میں یہ جانتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں سفر کو تشریف لے گئے ہیں، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو ظالموں نے شہید کیا،
اور ہمیں بے وارث و بے سرپرست کر دیا۔ بس وہ دختر یتیم اپنے باپ کے سر کو گود میں لیے ہوئے اپنا منہ پیٹتی اور روتی تھی، یہاں تک کہ روتے روتے اپنا منہ باپ کے منہ پر رکھ کر چپ ہو گئی اور گھر آ گیا۔ بس جب بہت دیر تک اس شہزادی کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی، سب نے یہ سمجھا کہ شاید اس بچی کو کچھ تسکین ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بیویوں نے ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو معلوم ہوا کہ وہ یتیم بچی دنیا سے رحلت کر گئی اور اپنے باپ سے ملحق ہوئی۔ بس سب بیویوں نے اپنے بال کھولے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم کہ اس وقت قید خانے میں گریہ و ماتم کا ایسا شور بلند ہوا کہ مشرق سے مغرب تک اس طرح کا ماتم تمام عالم میں کہیں نہ بپا ہوا اور نہ ہوگا، اور قیامت تک اس معصومہ کی تجہیز و تکفین کے وقت بپا ہوئی کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کو بیان کر سکے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔